إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين وقال الحق سبحانه وتعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين लायक इज़्ज़त तकरीम सामिईन मुकर्रम अल्लाह ज़ुल जलाल हम सब के खालिक व मालिक हैं। अल्लाह ज़ुल जलाल के अदल से ये दुनिया कायम है। रब ताला ने इस कायनात को तख्लीक किया और फिर मखलूक की डायरेक्शन को दुरुस्त रखने के लिए 1,24,000 पैगम्बरों को मबऊस किया। अंबिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जहाँ मखलूक को खालिक के साथ जोड़ना था, वहाँ मखलूक को एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजारने का लाहे अमल समझाना भी था और फिर लाहे अमल समझाने के बाद उनकी मॉनिटरिंग करना, उनकी मुराक़बत करना कि कोई राहे रात से अलग तो नहीं हो रहा। इसीलिए सहाबी रिवायत करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह के प्यारे पैगंबर का फरमान है
كانت أنبياء بني إسرائيل تسوسهم إذا مات نبي خلفه نبی. بنی اسرائیل کے انبیاء بنی اسرائیل کے لیے سیاست کیا کرتے. جب ایک پیغمبر رب کے پاس چلا جاتا تو دوسرے پیغمبر کو بھیج دیا جاتا. سیاست حسن انتظام، حسن تدبیر، قوم کی مانیٹرنگ کرنا کہ قوم راہ راست سے گمراہ نہ ہو جائے. رب تعالیٰ نے یہ نظام دیا انبیاء کے ذریعے کہ مخلوق خالق کے ساتھ جڑی رہے. کائنات کی ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے. بلندی اور رفعت اور شان و شوکت اور رعب و دبدبہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. زندگی کو خوبصورت رویوں اور زاویوں کے ساتھ گزارنے کے لیے انبیاء بھیجے جنہوں نے دینی ذمہ داری کو بھی ادا کیا اور دنیاوی ذمہ داریوں کو بھی ادا کیا. انبیاء میں سے قرآن نے صرف ایک ہی مثال پیش کر دی کہ انبیاء صرف اور صرف نماز روزہ کرنے والے اور نماز روزے کی تلقین کرنے والے ہی نہ تھے، بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں سب سے اعلیٰ فکر، سب سے اشرف اور اسما اور ارفع فکر رکھنے والے اور اس فکر کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارنے والے تھے اور قوم کو بھی اسی فکر کے تابع کرنے والے تھے. سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام جن کے باپ بھی نبی، جن کو اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا اور ساتھ یہ کہہ دیا فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا. ہم نے حکمت و دانائی اور علم سے تو دونوں کو نوازا، لیکن دونوں ہی نبی ہیں. صلاحیتیں اللہ نے الگ الگ عطا کی ہیں. آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ایک مسلمان جو دعوے دار ہے اسلام کا، وہ کسی بھی تعصب سے بالا تر ہو کر اسلامی قیادت کے بارے میں سمجھے. ایک اسلامی قیادت قرآن و حدیث کی روشنی میں کیسی ہونی چاہیے، اور اگلے 8 دن میں اسلام کے دعوے دار اپنی پسند کی قیادت کو لانا چاہیں گے. یہ بات سمجھنا ضروری ہے قیادت کس کو کہتے ہیں اور اسلامی قیادت کے خصائص و خصوصیات کیا ہوتی ہیں. کیا وہاں من مانی کرنے والا اسلامی قیادت کے خواب دیکھ سکتا ہے، یا کسی نجی پہلو پہ دل میں گرا باندھنے والا، کسی شخص کی مخالفت پہ اتر آنے والا اپنے اسلامی خواب پورے کر سکتا ہے، یا لسانی اور خاندانی اور صوبائی اور کسی بھی مسلکی اور جماعتی تعصب کو سامنے رکھنے والا اسلامی قیادت کا چناؤ کر سکتا ہے؟ نہیں. اسلامی قیادت اسلامی اصولوں کی روشنی میں ہوتی ہے، نہ جہاں تعصب کی جگہ، نہ جہاں جہالت کی جگہ، نہ جہاں ذاتی تخیلات کی ہیر پھیر کی جگہ. وہاں خالص کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کیے گئے اصولوں پہ پرکھنا ہوتا ہے، سمجھنا ہوتا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہوتا ہے. قیادت یہ قاعدہ یقود قیادتاً سے ہے، جس کا مطلب ہے
لشکر کا سردار بننا، جو شخص کسی کی جگہ بھی سردار اور حکمران بن جائے وہ لوگ اس کو بنا دیں، بلکہ آثار تو یہ کہتے ہیں کوئی زبردستی اگر مسلط کر دیا جائے اس کی بھی اطاعت ہوگی۔ هو الشخص الذي يستخدم نفوذه وقوته ليؤثر على سلوك وتوجهات الافراد من حوله۔ حاکم و حکمران اسلامی قیادت وہ ہوتی ہے جو اپنی طاقت کو دینی طاقت، فکری طاقت، عملی طاقت، دیانتداری اور صداقت کی طاقت کے ذریعے افراد پر، معاشرے پر، معاشرے کے ہر فرد پر مختلف اہداف کو سامنے رکھتے ہوئے جن اہداف کا تعین شریعت نے کیا ہے ان اہداف کو پورا کرنے کے لیے معاشرے کے ایک ایک فرد پہ مؤثر ہوتا ہے، اپنے فکر کو نافذ کرتا ہے، اپنے فکر کی روشنی میں عوام اور رعایا کو چلاتا ہے۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ وہ حاکم، وہ حکمران، وہ اسلامی ریاست کی قیادت کی بھاگ ڈور سنبھالنے والا کس نظام کے تحت، کن اصولوں کے تحت اس حکمرانی کو سنبھالے، اور وہاں میرے اور آپ کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، میں کس کو کس بنیاد پر اور کیسے چننے جا رہا ہوں۔ قیادت وہ ہوتی ہے جس میں بنیادی طور پر 10 خصوصیات ہوں۔ قرآن کا مطالعہ کیجئے، حدیث کا مطالعہ کیجئے، 10 خصوصیات کا حامل اسلامی ریاست کا قائد بن سکتا ہے۔ سب سے پہلی سے ان یکون القائد اوابا منیبا، اسلامی ریاست کا قائد وہ ہوتا ہے جو رب کی طرف پلٹنے والا ہو، عبادات کی پابندی کرنے والا ہو۔ اواب اس کو کہتے ہیں جو شوق سے، طرب سے، ذوق سے، اس کے اندر ٹرسٹ ہو، میں نے رب کے سامنے جھکنا ہے، عبادت کرنی ہے، مجبوری سے نہیں، دل کی خوشی سے۔ فرض نماز نہیں، صلاۃ الاوابین بھی اس لیے صلاۃ الاوابین کہتے ہیں، یہ لوٹنے والے، پلٹنے والے، رب سے اداس ہو جانے والے، رب کی قربت کا شوق رکھنے والے اور رب کی قربت کا تڑپ رکھنے والے یہ نماز پڑھا کرتے ہیں، جس کا وقت شریعت نے بیان کیا ہے چاش کا وقت ہے، حین ترمض الفصال، جب اونٹنی کے پاؤں، اونٹنی کے بچے کے پاؤں جلنے لگ جائیں، یہ صلاۃ الاوابین کا وقت ہے۔ گرمی کی حدت، شدت اس کے سامنے رکاوٹ نہیں بنتی، وہ دیکھتا ہے تپتی صحرا ہو، زمین ہو، پتھریلا علاقہ ہو، شریعت تو وہاں آئی جس کو آج بھی مکہ کہتے ہیں، جہاں درخت نہیں تھے، صلاۃ الاوابین صحابہ پڑھا کرتے، نہ دھوپ کا خوف، نہ دھوپ کی شدت اور حدت رکاوٹ، ان کے اندر ذوق، شوق، تڑپ اٹھتی، رب کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ قائد اسلامی ریاست کا وہ ہو سکتا ہے جو 5 نمازوں کا پابند ہے، ہر وقت ہاتھ اٹھتے ہیں تو رب کے سامنے، دعا کرتا ہے تو رب کے سامنے، توکل کرتا ہے تو رب پہ، یقین کرتا ہے تو رب پہ، بگڑی بنانے والا اور مشکل کشا غوث اعظم سمجھتا ہے تو رب کو۔ قرآن نے سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ایک بات نقل کی ہے، وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان عطا کیا داؤد علیہ السلام کو، نعم العبد، بہت ہی یونیک انسان، اس کے یونیک ہونے کی علامت انہ اواب، وہ رب کی طرف پلٹنے والا تھا۔ یہی ایک اسلامی ریاست کے قائد کی
پہلی نشانی ہے جس کو نماز نہیں آتی، جس کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا، جس کو پتا نہیں کہ قرآن مجید کے اندر پارے 40 ہیں کہ 30 ہیں، جس کو یہ پتا نہ ہو اذان کیا ہے، یہ بج رہا ہے کہ اذان ہوتی ہے، وہ اسلامی ریاست کا حکمران کیسے بن سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اذ عرض علی بالعشی، اذ عرض علی بالعشی الصافنات الجیاد، اس کی محبت رب کے ساتھ مضبوط ہے، اس کی محبت دنیا کی چیزوں کے ساتھ نہیں، کرسی کے ساتھ نہیں۔ سلیمان کی بات سنیے، اللہ ذوالجلال نے اتنی حکومت دی، آج تک اتنی بڑی حکومت کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ جب اس کے سامنے گھوڑے پیش کیے گئے، ان کے ذاتی شوق نہیں، مسلم حکمران ہیں، پیغمبر ہیں، اسلامی ریاست کو وسعت دینے کے لیے، جہاد کے لیے گھوڑے تیار کیے ہیں، لیکن گھوڑے دیکھتے دیکھتے نماز لیٹ ہوئی، کہا ردوها علیہ، نماز لیٹ ہوگی ہے، واپس لاؤ، فتفق مسحا بالسوق والاعناق، اور ان کو ذبح کرنا شروع کر دیا رب کے سامنے، جس نے رب کے سامنے جھکنے سے لیٹ کر دیا۔ بڑی قیمتی چیز گھوڑے قربان کر دیے۔ اواب اس کو کہتے ہیں، منیب اس کو کہتے ہیں، ساری دنیا لٹ جائے رب کا در نہ چھوٹے، ساری دنیا روٹھ جائے رب ناراض نہ ہو جائے۔ یہ اسلامی حکمران، اسلامی ریاست کے حکمران کی پہلی صفت ہے۔ اور یہاں رک کے ایک تحفہ آپ کو میں پیش کر دوں، قرآن کی روشنی میں اللہ ذوالجلال کے یہ پیغمبر گھوڑوں پہ سفر کرتے، لیکن گھوڑا سب سے قیمتی چیز، سب سے مبارک چیز شریعت نے بیان کی ہے۔ اس کی پیشانی پہ برکت ہے، اس کی پیشانی میں، اس لیے گھوڑے پیغمبر نے بھی بلائے، لیکن جب دیکھا کہ رب کی قربت دور ہو رہی ہے، گھوڑے قربان کر دیے۔ رب نے انعام کیا کیا؟ اللہ نے گھوڑے پہ سواری کرنے والے کو فسخرنا له الريح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب، اتنے قیمتی گھوڑے قربان کرنے والے پریشان نہ ہوئے۔ یہ گھوڑا تو شاید 1 گھنٹے میں 100 سے 200 میل سفر کرے گا، تم خوش ہو جاؤ، آج کے بعد تیری اس محبت کو ہم نے قبول کیا ہے، تمہیں ہوا کا تخت عطا کر رہے ہیں، اس ہوا کے تخت پہ بیٹھنا، غدوها شہر ورواحها شہر، صبح سے لے کر ظہر تک اس تخت پہ بیٹھ کے مہینے کا سفر کرنا، ظہر سے لے کر شام تک اس پہ بیٹھ کے مہینے کا سفر کرنا۔ گھوڑوں کی قربانی دی، رب نے ہوا کا تخت عطا کر دیا۔ اسلامی ریاست کا حکمران اگر دنیا کی ہر چیز کی قربانی دے، صرف رب کے نظام کو، رب کے قانون کو، اس کی بالادستی کے لیے اپنا دن رات خالص کر لے، رب تعالیٰ اسی طرح اس کو پروازیں عطا کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ایک حکمران تھے جس جیسا اللہ نے کوئی پیغمبر پیدا نہیں کیا۔ اواب، منیب، حکمران بالا، جو اسلامی ریاست کو لیڈ کرنے والے، لیڈرشپ کیسی ہوتی ہے؟ قام من اللیل، آپ رات کو تہجد پڑھتے، حتی تورمت قدمہ، آپ کے پاؤں سوج جاتے، حتی تفطرت قدمہ، آپ کے پاؤں پھٹ جاتے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ تو سید المرسلین ہیں۔ کہا عائشہ افلا احب ان اکون عبدا شکورا، اگر مجھے رب نے پوری کائنات سے اعلیٰ بنایا ہے تو میرا شکر بھی تو پوری کائنات سے اعلیٰ ہونا چاہیے۔ قائد ایسا ہوتا ہے، لیڈرشپ ایسی ہوتی ہے، جس نے قوم کو لیڈ کرنا ہوتا ہے، وہ قوم سے زیادہ عبادت گزار ہوتا ہے، وہ قوم سے زیادہ رب کے سامنے جھکنے والا ہوتا ہے۔
عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ قائد تھے جب قرآن کی آیت سنتے ان عذاب ربک لواقع، اللہ کا عذاب واقع ہونے والا ہے، رونے لگ جاتے، ہچکیاں لینے لگ جاتے، ہچکی بند ہو جاتی، آگے پڑھ نہ سکتے۔ آج اسلامی ریاست کا حکمران تم اس کو بنائے گئے جس شخص کو 20 والیم پہ مبنی گھر میں کتابیں ہیں اپنی منمانی کی، جن کا سورۃ الاخلاص پڑھنی نہیں آتی، اسلامی ریاست کا حکمران کیسے بن سکتا ہے؟ حکمران یہ ہے، عمر حکمران بنا، 7 آیتیں سنی ہیں، 1 مہینے تک بیمار رہے ہیں، روتے رہے ہیں، کہیں اس عذاب کا مستحق میں نہ بن جاؤں۔ یہ حکمران جو ریت پہ سونے والا، حالات ہی ایسے تھے، پتھر کو اپنا تکیہ بنانے والا، جس کے بارے میں کیسر نے کہا تھا انہو قد اکل کبدی، اور پتہ کرو یہ کون اسلامی ریاست کی بھاگ دوڑ سنبھالے ہوئے ہے، یہ کون ہے عمر، اس نے میرا کلیجہ کھا لیا ہے، اس کے خوف سے مجھے نیند نہیں آتی، میں کیا کروں؟ جاسوس بھیجتا ہے، دیکھتا ہے ریت بیٹھنے والا، پتھر کو اپنا تکیہ بنانے والا سویا ہوا ہے، کوئی اس کا نگران نہیں ہے، کوئی باڈی گارڈ نہیں ہے، اس کو دیکھ کے غشی کھا کے گر جاتا ہے۔ یہ ہے عمر جس سے ہمارا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ سب سے پہلی صلاحیت اسلامی ریاست کے حکمران کی، وہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہو، وہ اللہ کی طرف لوٹنے والا ہو۔ دوسری صلاحیت اس حکمران کو چنیے ان یکون القاعد شاکرا متواضعا، جس شخص کے اندر تواضع ہو، جس شخص کے اندر رب کی شکر گزاری ہو، وہ اسلامی ریاست کا حکمران بن سکتا ہے۔ اس کو جب بھی خوشی ملے وہ کسی قبر پہ چادر نہیں چڑھاتا، وہ جب خوشی ملے قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا زندہ کرتا ہے۔ کان اذا اتاه امر یسر به خر ساجدا للہ، جب خوشی ملتی ہے رب کے سامنے سجدہ کرتا ہے، جب اس کو خوشی ملتی ہے زبان پہ اور کوئی بات نہیں ہوتی، ایک ہی بات الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، وہ کہتا ہے میرے مالک تیری ہی توفیق ہے، تو ہی تعریفوں کے لائق ہے، اور تیری توفیق سے یہ خوشی ملی۔ ایک اسلامی ریاست کا حکمران جو مشرک ہے وہ اسلامی ریاست کا حکمران نہیں بن سکتا۔ رب کے سامنے جھکنے کے بجائے، رب کی شکر گزاری کرنے کی بجائے، کسی نیک انسان جو اللہ کے پاس چلا گیا اس کے سامنے سر جھکانے والا، اس کی قبر پہ سجدہ کرنے والا اسلامی ریاست کا حکمران نہیں بن سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بات سمجھائی۔ طارق بن شہاب کی روایت سمجھیے، جب 2 لوگ جا رہے تھے، دونوں کو پکڑ لیا گیا، کہا دیوی کے نام پہ تمہیں قربانی دینی ہوگی، کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، کہا نہیں تو قتل کر دیے جاؤ گے، کہا یہ نہیں ہو سکتا، کہا ولو ذبابا، مکھی ہی تم قربان کرو وگرنہ جان چلی جائے گی۔ ایک نے کہا جان جاتی ہے تو چلی جائے، اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ کی مخلوق میں سے کوئی چیز اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ قربان نہیں کی جا سکتی۔ اس نے انکار کیا، فقتل، اس کو قتل کر دیا گیا، فدخل الجنہ، جنت میں داخل ہو گیا۔ دوسرے نے سوچا مکھی ہے نا، اس کی قیمت کیا ہے، اور میرے اور آپ کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، کس بازار میں مکھیاں بکتی ہیں؟ مکھیاں نہیں بکتی۔ ایک مکھی کا چڑھاوا چڑھایا، فدخل النار، اس کو قتل تو نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی
بیان کرتے ہیں جہنم رسید ہو گیا. اگر مکھی کا چڑھاوا چڑھانے والا توبہ نہیں کرتا وہ جہنم میں جائے گا. مشرک کی کوئی توبہ نہیں. اسلامی ریاست کا حکمران مشرک نہیں ہو سکتا. شکر گزاری رب کی کرنے والا ہو سکتا ہے. شکرانے کے سجدے اور شکرانے کی باتیں کسی اور کے سامنے کرنے والا اس لائق نہیں ہے کہ وہ اسلامی ریاست کا حکمران ہو. اسلامی ریاست کے حکمران کی دوسری نشانی تواضع ہے. اس کے اندر عزت و انکساری ہو, فرعونیت نہ ہو, تکبر نہ ہو, انانیت نہ ہو, بلکہ وہ کہے کہ مجھ پہ یہ ذمہ داری ڈال دی گئی. عمر بن عبدالعزیز کی طرح جب ان کو خلیفہ بنایا گیا, عجب ہے یہ قصہ بھی عجیب ہے. چشم فلک نے دیکھا ہوگا روئے زمین پہ ایسا خلیفہ بھی بنایا گیا. عمر بن عبدالعزیز اپنے چہرے کو لپیٹے ہوئے ہیں. لوگ کہتے ہیں آؤ کچھ کہو, آپ خلیفہ ہیں, اور وہ رو رہے ہیں, روئی جا رہے ہیں. پوچھا کیا ہوا؟ کہ اللہ میں تو نہیں چاہتا تھا, مجھے ان لوگوں نے پکڑ کے بنا دیا, میں کیا کروں گا؟ اگر دجلہ کے کنارے پہ کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا مجھ سے حساب لیا جائے گا. اس مرد مومن نے خلافت کو سنبھالا روتے ہوئے کہ اب کیا کروں گا, میں کیسے سنبھالوں گا. اور پہلی اپنی کابینہ بنائی تو 7 علماء کی بنائی. 7 علماء دنیا کے اندر چوٹی کے علماء, ان کو اکٹھا کیا اور رو کے کہا سنو, آج مجھ پہ ایسی ذمہ داری ڈالی گئی جس کا میں شاید اہل نہ تھا. ان کمزور کندھوں پہ یہ ذمہ داری آ گئی ہے, حکومت میں کروں گا, لیکن اسلام کے اصول تم نے مجھے بتانے ہیں. لیکن یاد رکھنا جب میری میٹنگ میں بیٹھو کہا نہ لگانا, تم پوری امت کی سوچ لے کے آنا. میری مجلس میں بیٹھو کبھی کسی پہ ذاتی اعتراض نہ کرنا, کیونکہ ذاتیات پہ آنے والی قوم فنا ہو جاتی ہے. میری مجلس میں بیٹھنا کسی شخص کی بات کا غلط مطلب نہ لینا, اچھا مطلب نکالنے کی کوشش کرنا. تاریخ گواہ ہے 99 میں خلیفہ بنے, 101 میں رب کے پاس چلے گئے, پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم کیا. کس وجہ سے؟ تواضع, شکر گزاری, رب سے توکل, تعلق کی بنیاد پہ. یہی وجہ ہے ایک شخص اپنی بھیڑوں کو بکریوں کو چروا رہا تھا, اچانک سے کھڑے کھڑے ایک درندہ ایک بھیڑیا اچھلا, اس نے بھیڑ پہ حملہ کیا. ادھر بھیڑ کو پکڑ کے کھانا شروع کرتا ہے. مالک بھیڑوں کا یہ نہیں کہتا کہ چھڑاؤں, یہ نہیں پہلے کیا کہ یہ کیا ہو گیا, کہتا ہے مات عمر بن عبدالعزیز, آج عمر بن عبدالعزیز مر گیا. لوگوں نے کہا بھیڑیے نے بھیڑ تو آپ کی پکڑی اور مر عمر بن عبدالعزیز کیا, کیسی بات کر رہے ہو, وہ اللہ کا شیر تو زندہ ہوگا. تاریخ بتاتی ہے جس وقت یہ ہوا اس نے جواب دیا آج تک 2 سال ہو گئے میری ان آنکھوں نے دیکھا بھیڑیے بھیڑیں بکریاں ایک ہی جگہ پہ ہوتی, کوئی بھیڑیا جرأت نہیں کرتا تھا بھیڑ پہ حملہ کرنے کی. یہ نہیں ہو سکتا اللہ کا یہ پیارا بندہ زندہ ہو بھیڑ پہ حملہ ہو. ادھر سے پتہ کروایا گیا اسی دن واقعتاً عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گئے تھے. اللہ ذوالجلال کے قرآن اور حدیث, اللہ کے پیغمبر کی اور واقعات سے پتہ چلتا ہے اسلامی ریاست اس کا حکمران وہ ہو سکتا ہے جو رب کا شکر گزار ہو اور جس کے اندر تواضع ہو, جس کے اندر انانیت نہ ہو, جس کے اندر فرعونیت نہ ہو. عمر جا رہے ہیں, مسلمانوں کے خلیفہ ہیں, مصر کو فتح کرنے کے لیے جابیہ پہنچنے والے تھے. مصر کی چابی لینے کے لیے سعد ساتھ ہے. صحابی روایت کرتے ہیں چلتے چلتے عمر تھک گئے, اپنی جوتی اٹھائی کندھوں پہ رکھ لی, پرواہی نہیں ہے خلیفہ ہے
بادشاہ ہے اور پیدل چل رہے ہیں، غلام کو سواری پہ بٹھایا ہوا ہے، اور سعد کہنے لگے مسلمانوں کے خلیفہ لوگ کیا کہیں گے، ان میں ایٹیکیٹس نہیں، مینرز ہی نہیں، یہ کیسی زندگی گزارتے ہیں۔ کہا تواضع کا معنی جانتے ہو، یہ جوتی رکھنے سے انسان کی کون سی کمی واقع ہو جائے گی، تھکاوٹ ہے اس لیے میں نے جوتی رکھی ہے۔ غلام ابھی تو سوار ہوا، اگر میں نے اس کو نہیں پکڑائی، میں نے اٹھا لی تو پھر کیا ہوا؟ سعد تاریخی کلمات بولے، سعد تو اگر سعد نہ ہوتا میں تمہیں مار مار کے عبرت بنا دیتا، تمہیں بھولنا نہیں چاہیے۔ اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، ہم ذلیل ترین قوم تھے، اسلام لانے سے پہلے ہمیں اللہ نے عزت دی تو اسلام کی وجہ سے۔ اگر فَنَحْنَ نَطْلُبُ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ بِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، اگر ہم نے اسلامی اقدار کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو تھاما کہ عزت اس سے ملے گی، وہ رب ہمیں دوبارہ ذلیل کرنے پہ قادر ہے۔ اسلامی ریاست کا حکمران اس کو بنایا جائے، اس کی تیسری خصوصیت یہ ہونی چاہیے ان یکون القائد فاہما لمہمۃ کلف بها، کہ وہ قائد، وہ حکمران رعایا کی ضروریات، رعایا کی زبانوں کو سمجھنے والا، رعایا کے مسائل کو سمجھنے والا ہو۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، اللہ ذوالجلال کے پیغمبر سلیمان کو اللہ نے پرندوں کی بولیاں بھی سکھائی، وہ پرندوں کی بولیاں بھی سنتے تھے، کس طرح لشکر جا رہا ہے، ایک ٹوٹی ٹانگ والی چھوٹی سی چیونٹی جب نظر نہیں آتی، وہ گھوم کے اپنی قوم کو بچانے کے لیے خیر خواہی ہمدردی کرتے ہوئے کہتی ہے یا ایھا النمل، او چیونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، دوڑ کے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنود وهم لا يشعرون، کہیں سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کا لشکر تمہیں روند نہ دے جلدی، کیونکہ ان کو کچھ پتا نہیں ہوگا کہ تم ہو کہ نہیں ہو، کیونکہ غیب کا علم اللہ ہی جانتے ہیں۔ چھوٹی سی چیونٹی، اس کے دماغ کی میئرمنٹ کیجئے، اس کی پیمائش کیجئے، اس کا وزن کیجئے، لیکن کس طرح کا پیغام ہے قوم کے لیے، اللہ نے اس کے نام پہ سورت بنا دی، سورت النمل۔ اور کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ کا پیغمبر، اللہ کا نبی، حکمران سن رہا ہے، اور سننے کے بعد فرعونیت نہیں دکھائی، فوراً کہا فتبسم ضاحكا من قولها، مسکرانے لگ گئے، فٹ رب سے دعا کی، وقال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتك التي انعمت علی وعلى والدی، اللہ مجھے توفیق دے دے میں تیرا شکر کر سکوں، تو نے مجھے پرندوں کی زبانیں، تو نے مجھے چیونٹیوں کی زبانیں بھی سکھا دی۔ اسلامی حکمران جو کسی رعایا کی بات کو سمجھنے سے قاصر ہے، ان کے جذبات سے واقف نہیں، ان کی ضروریات سے واقف نہیں، وہ اسلامی ریاست کا حکمران نہیں ہوا کرتا۔ عمر رات کی تاریکی میں نکلتے ہیں، ایک عورت کو دیکھتے ہیں جو کہہ رہی ہے وَوَيْلٌ لِعُمَرْ، ہلاک ہو جائے عمر، ہلاک ہو جائے عمر۔ اور ایک عورت، کیا ہو گیا میری ماں، تم کیوں عمر کو یہ کہہ رہی ہو؟ کہا دیکھو یہ چمچ ہلا ہلا کے بچوں کو سلا دیا، کھانا کچھ نہیں ہے گھر میں۔ عمر واپس پلٹے، رات کی تاریکی میں بیت المال کھلوایا، اپنی کمر پہ بوری رکھی، صحابی ساتھ ہے، کہا میں اٹھاتا ہوں، کہا قیامت کو بھی عمر کے بوجھ تم اٹھاؤ گے۔ وہاں لے کے گئے، خود کھانا پکایا اور کھلایا،
صحابی کہتے ہیں چلتے ہیں، کہا نہیں، جن آنکھوں نے عمر کی آنکھوں نے روتے دیکھا، جب تک یہ ہنستے نہیں دیکھوں گا واپس نہیں جاؤں گا۔ جو اپنی رعایا کے جذبات سے واقف نہیں، رعایا چاہتی کیا ہے، اس کو زندگی کا لقمہ بھی میسر ہے کہ نہیں، وہ اسلامی ریاست کا حکمران نہیں ہوا کرتا جس کی اپنے چوچلے ختم نہ ہو، رعایا مرتی ہے تو مر جائے، اس کا کوئی پرواہ نہ ہو۔ آج ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ایک مسلمان کو مسلمان حکمران چنتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی پوچھتے ہیں، میری ماں یہ تو بتاؤ، عمر کو کیا پتا کہ تم بھوکے ہو؟ وہ چمچ چھوڑتی ہے اور کہتی ہے، اللہ اللہ یلی امرنا ویغفل عنا۔ اس کو خلیفہ بننے کا شوق تھا اور اس کو پتا نہیں اس کی رعایا کا کہ اس کی رعایا بھوکی ہے، پتا تو اس نے کروانا تھا، ہم کیسے اس کے پاس پہنچے؟ عمر کی زندگی کو پڑھیے، جس نے حکمران بننا ہے کبھی ان کا بھی مطالعہ کرے۔ عمر کون تھے؟ عمر بن عبدالعزیز کون تھے؟ لینن کو پڑھنے والا، روٹی کپڑے مکان کی بات کرنے والے کو کیا پتا ہے اسلامی ریاست کے حقوق کیا ہوتے ہیں؟ مسلمان حکمران کو صحابہ کی زندگی پڑھنی چاہیے اور ان کی سلیکشن کرنے والوں کو یہ سوچنا ہے کہ کون ہے جو اپنی رعایا کا خیال رکھتا ہے۔ محمد مصطفیٰ حکمران تھے، عربی زبان میں قرآن اترا ہے، عربی زبان میں اللہ کے رسول کے فرامین ہے، عربی زبان میں اسلام کا نظام ہے۔ جس کو قرآن مجید کی ایک سورت پڑھنے نہ آئے وہ کیا معنی رکھتا ہے؟ اس کو کیا پتا اسلامی ریاست کی خد و خال کیا ہوتی ہے؟ سب سے بنیادی بات، رب کا دستور سمجھے، رب کا قانون سمجھنے والا وہی دنیا میں نافذ کر سکتا ہے۔ جس کو خود قانون کا پتہ نہیں، جس کو خود دستور کا پتہ نہیں، آج ملک پاکستان یہ وطن عزیز جس کے آرٹیکل 42 میں لکھا ہے مسلمان حکمران ہوگا، جس کے آرٹیکل 260 میں لکھا ہے حکمران وہ بن سکتا ہے جو مسلمان ہو، وہ اللہ کے رسول کی ختم نبوت کا قائل ہو۔ جو دشمن یہ کہتا ہے کہ میں قادیانیوں کو مسلمان بنواؤں گا، وہ کیسے لائق ہے اسلامی ریاست کا حکمران بننے سے؟ شریعت کا بھی مخالف ہے۔ اس وطن عزیز جس کی قربانیوں کا اندازہ میں اور آپ نہیں لگا سکتے، اس کو کلمہ طیبہ شریعت کے لیے حاصل کیا گیا، آج اس کا حکمران بننے والا غدار کیسے ہو سکتا ہے جو اسلام کا بھی غدار ہو اور اسلامی اس ریاست کے قانون کا بھی غدار ہو؟ مسلمان حکمران وہ ہوتا ہے جو رعایا کے جذبات کا خیال کرتا ہے۔ ڈیلیگیشنز آتے، یہودیوں کے سریانی بولتے، عبرانی بولتے، محمد مصطفیٰ کی کیبنٹ دیکھیے، زید کو بلایا، زید ادھر آؤ، تمہیں رب نے صلاحیتوں سے نوازا ہے، سیکھو ان کی زبان۔ وہ زید 10 سال تک قرآن کی کتابت کرنے والا، 10 سال کی رفاقت حاصل کرنے والا، 17 دنوں میں عبرانی اور سریانی کے ریگولیشنز کو یاد کر لیتا ہے۔ حکمران اسلامی ریاست کا وہ ہوتا ہے جو رعایا کے جذبات کا ترجمان ہوتا ہے۔ رعایا مسلمان ہے، رعایا کا یہ عقیدہ ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے جو محمد مصطفیٰ کو آخری پیغمبر سمجھتا ہے، جو 4 دن کی عیاشی کے لیے کسی غیر مسلم کو مسلمان قرار دینے کے وعدے کرنے والا اور قرار دینے والا نہ کبھی حکمران اسلامی ریاست کا بن سکتا ہے، بنے گا ظلم ہوگا اسلامی ریاست سے، اسلامی رعایا سے۔ اسلامی ریاست کے حکمران، اس کی چوتھی خصوصیت یہ ہے ان یکون القائد شخصیت مقنعۃ ومہیبۃ
مسلمان حکمران، اسلامی ریاست کا قائد وہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید اٹھائیے اور حدیث کے الفاظ سنیے، رب کے رسول کی ہیبت، قوت، آپ کی بات میں وہ اقناع کرنا، مطمئن کرنا، یہ اس اسلامی ریاست کے حکمران میں آ سکتا ہے جس کے اندر کوئی کبیرہ گناہ نہیں ہے۔ وہ شخص جو لوگوں کو سکھاتا ہے، جو خود وہ کرتا ہو۔ پیغمبر نے ایک ہی مرتبہ کہا تھا، صحابی نے جب ایک تھپڑ مارا اپنے غلام کو اور آپ نے کہا یا ابا مسعود، رک گئے، صحابی تھر تھر کانپنے لگ گئے، یہ کون سی آواز آئی ہے؟ کاش تم غلام کو تھپڑ مار رہے ہو، کل کو تیرا گریبان ہوگا، کیسا وقت ہوگا جب بدلہ دو گے۔ مسلمان حکمران وہ ہو سکتا ہے، اسلامی ریاست کا لیڈر وہ ہو سکتا ہے جس طرح ہارون الرشید نے کہا تھا کہ نبی کے بارے میں بے حرمتی کے الفاظ بولنے والا اگر زندہ ہو، دشمن اسلام اپنے پیغمبر، تمہارے پیغمبر پہ زبان درازی کرے، جب تک اس کی زبان نہیں نکال دیتا اس کو زندہ رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج اس بات میں تو بڑے نعرے، اس بات میں تو بڑے پیسے خرچ ہوتے ہیں، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ کبھی کسی کو خیال آیا کہ محمد مصطفیٰ کے بارے میں دشمن کیا کہتا ہے، کس طرح ذلت آمیز خاکے بناتا ہے؟ کبھی کسی کو یاد آیا اس وطن کو حاصل کرنے کے لیے کتنی عورتوں نے نہروں دریاؤں میں چھلانگیں لگا دی، کہا مر جانا بہتر ہے، عزت کو نہیں لٹائیں گے۔ آج اسی خاتون کو جو مسلمان ہے اس کو نچانا، اس سے رقص کروا کر ووٹ مانگنے والا کیسے اسلامی ریاست کو کل کو لیڈ کرنے والا ہے؟ ایک شخص اپنی بیوی کو لے کے زرگر کی دکان پہ جاتا ہے، اللہ کے رسول کا صحابی، اس وقت لباس کی یہ سچویشن نہ تھی، تاریخ پڑھا کرو، اس صحابی کی بیوی بیٹھی ہے، زرگر میں وہ صحابی گئے ہیں، زرگر کی دکان پہ ایک یہودی آیا، اس نے اوپر کی چادر اور نچلی چادر میں صرف گرا دی ہے، صحابیہ اٹھی، اس کی پاؤں اور ٹانگیں ننگی ہوئی۔ مسلمان کی غیرت دیکھیے، آج مر چکی غیرت، اپنے جذبات کو دیکھو، صرف اس کی پاؤں ٹانگیں برہنہ ہوئی ہے اور مسلمان نے اٹھ کے یہودی پہ حملہ کیا۔ عزت پہ سودے بازیاں نہیں کیا کرتے، مسلمان غیرت مند ہوتا ہے۔ قتل کیا یہودی کو، یہودی کٹے ہوئے مسلمان کو انہوں نے مار دیا، شہید کر دیا۔ محمد مصطفیٰ تک یہ خبر پہنچی، کہا آج محمد اس وقت تک سوئے گا نہیں جب تک ان یہودیوں کو مدینے سے باہر نہیں نکال دے گا۔ اور محمد تو سوئے نہیں تھے جب تک جلا وطن نہیں کر دیا۔ اسلامی ریاست کا حکمران بطول کو، اس پاک دامن مسلمان عورتوں کو نچانے والا کیسے ہو سکتا ہے اسلامی ریاست کا حکمران؟ یاد کرو محمد بن قاسم کو ایک ہی عورت کا خط گیا تھا جس نے سندھ اور ہند کو فتح کیا۔ آج اسلامی ریاست کے خد و خال وہ کہاں چھپ گئے، کہاں چلے گئے؟ کس کے لیے محنت کر رہے ہو؟ اپنی آگ سینے کی نکالنے کے لیے کہ نہیں تو نہ صحیح تم سے قیامت کو پوچھا جائے گا تم نے اپنے کسی جذبے کے تحت کوئی کام کیا یا اسلام کی سربلندی کے لیے کوئی ہمت توفیق اللہ سے مانگی؟ قائد وہ ہوتا ہے جس کی شخصیت مقنع ہوتی ہے، ہیبت والی ہوتی ہے، مقنع شخصیت وہ ہوتی ہے۔ آج ملک پاکستان اس وطن عزیز کا آرٹیکل 227 یہ بتاتا ہے اسلامی ریاست کا حکمران کبیرہ گناہ نہیں کرے گا، وہ کبیرہ گناہ کرنے والا نہ ہو،
اسلامی ریاست کا معنی یہ ہے کہ جو اسلام کے چاہنے والوں کو لیڈ کر رہا ہے وہ ذرا اپنے آپ کو اسلامائزیشن میں لائے تو صحیح، رب کی توحید کو پہچانے تو صحیح، رب کے فرامین کو جانے تو صحیح، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سنتے وقت کہے کہ لوگ پسند نہیں کرتے، کیا کرو گے قیامت کے دن؟ چھوڑو، یہ دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے، تم قیامت کو جواب کیا دو گے؟ جو کہے کہ اگر مجھے رب جہنم میں پھینک دے مجھے گالی نہیں لگے گی، رب کی جہنم کی توہین، جو اس طرح کے کلمات کہے کیا جواب دو گے؟ قیامت کے دن جو مذاق رب کی چیزوں سے کرتا تھا تم نے اسے اپنی کسی ذاتی غرض سے پسند کیا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا ہے یہ وہ دین ہے جس میں اصول اور ضابطے ہیں۔ پانچویں صلاحیت، پانچویں خصوصیت قائد کی یہ ہوتی ہے ان یکون القائد مستيقظا لمواكبة التطور العلمي والحضاري واستثمارهما۔ قائد وہ ہوتا ہے، سالار وہ ہوتا ہے، اسلامی ریاست کا حکمران وہ ہوتا ہے جو وقت کے تقاضوں کے مطابق اپنی طاقت، اپنی فوج کی طاقت، اپنی رعایا کا کردار ایسا بلند کرتا ہے، اپنی رعایا کے لیے ایسو پیز، ایسے مظاہر، اپنے معاشرے کی بلندی، ترقی، فلاح و بہبود، اس کے لیے اس نے پلاننگز کی ہوتی ہے۔ جس کے پاس اس قسم کے ایسو پیز نہیں ہوتے وہ شخص کیسے اسلامی ریاست کو سنبھال سکتا ہے؟ نبی سلیمان کی بات دیکھیے، جب بلقیس آئی، جب وہ عورت جس کو بڑا زعم تھا کہ مجھے لوگ بڑے مانتے ہیں، اس نے جب وہاں آئی اور آ کے دیکھا، قرآن کہتا ہے انہ صرح ممرد من قواریر، سلیمان علیہ السلام نے ایسے پتھر لگا رکھے تھے جس کو بڑا ناز تھا، بڑا مان تھا، اس نے سمجھا کہ پانی ہے، پانی سمجھتے ہوئے اس نے اپنے کپڑے کو اٹھا لیا، سمجھ ہی نہیں سکی، اور اس سے پہلے سونے کی اینٹ لے کے آنے والی کہ چلو میں ایک سونے کی اینٹ دوں گی یہ بندہ مان جائے گا۔ قائد، سالار، حکمران وہ ہوتا ہے جو معاشرے کو اس نہج تک لے جاتا ہے کہ دنیا کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔ یہ یورپ کیا، یہ برادری کیا، مسلمان حکمران کو ایسا سٹف اپنے معاشرے کا بنانا چاہیے، اس کی روڈز، اس کے معاملات، اس کا سسٹم، اس کا نظام کہ کفر مثال دے، یہ نظام ہونا چاہیے۔ آئیے میں عمر بن خطاب کی بات سناؤں، لو ان بغلہ بشاطئ الفرات عصرت، لوگوں یہ جرنیل عمر زمین پہ بیٹھا ہے، رو رہا ہے، فاخذت ابنا، دھاگا پکڑتا ہے اور روتے ہوئے کہتا ہے یا لیتنی کنت تبنا، کاش میں دھاگا ہوتا، میرا حساب نہ ہوتا، یا لیتنی لم تلدنی امی، کاش میری ماں نے جنا نہ ہوتا، میں کیا کروں گا اگر قیامت کے دن مجھ سے پوچھ ہو گئی۔ ایک خچر فرات کے کنارے پہ، دریائے فرات کے کنارے پہ جا رہا تھا اور راستہ ٹھیک نہیں تھا، عصرت، اس کا پاؤں الجھ گیا اور اس کے پاؤں کے الجھنے کی وجہ سے جانور خچر کو تکلیف ہوئی۔ لخشیت ان اسأل عنہا، مجھے ڈر ہے کیا بنے گا، میرا رب قیامت کو پوچھے گا لم لم اعبد لہ الطریق، تو نے جانوروں کے چلنے کے بھی صحیح راستے کیوں نہیں بنائے؟ دوسری روایت میں آتا ہے لم لم تسوی لہ الطریق یا عمر، عمر تم خلافت تو کرتے رہے، ذرا جواب تو دو، تم نے راستے برابر کیوں نہیں کیے؟ مجھے بتاؤ، جس شخص کے حکمران بننے کے لیے
یہ صلاحیت اسلام نے درکار کی ہے کہ وہ شخص معاشرے کے سٹف کو بلند کرے، اس کو اس طرح ترقی دے، فلاح و بہبود دے کہ اگر آج چلنے والے خچر گھوڑے کیا انسان مر رہے ہیں، گاڑیاں گر رہی ہیں، ڈوب رہی ہے، گاڑیاں فنا ہو رہی ہے، ایک ایک نہیں 10 لوگ ایکسیڈنٹ کا شکار ہوتے ہیں، اسلامی حکمران، اسلامی ریاست کا حکمران وہ ہوتا ہے جس کو اپنے معاشرے کو تطور لانا ہوتا ہے، بلند کرنا ہوتا ہے۔ چھٹی اس کی خصوصیت ان یکون القائد ذا نفوذ واسع۔ قرآن مجید کو دیکھیے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قال رب اغفر لی وہب لی ملکا۔ سلیمان علیہ السلام نے دعا کی، میرے رب مجھے معاف بھی کر دے۔ پہلے معافی مانگتے ہیں، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے ایسی بادشاہی دے جو کسی کو بھی ایسی نصیب نہ ہو۔ اسلامی ریاست کا حکمران یہ سمجھتا ہے ان الارض کلھا للہ، یہ زمین اللہ کی ہے، اس پہ نظام بھی اللہ کہیں چلے گا۔ وہ صرف ایک شہر میں نہیں، وہ صرف ایک صوبے میں نہیں، وہ پوری رعایا کا خیال رکھتا ہے۔ اس طرح جس طرح سلیمان نے خواہش کی، اللہ ذوالجلال نے خواہش کیسے پوری کی؟ والشیاطین کل بناء وغواص، ایک اپنی فوج، پھر جنوں کی فوج بھی اللہ نے عطا کر دی۔ یہاں ایک نوٹ یاد رکھیے گا، جس کے دل میں خیر خواہی ہوتی ہے، جس کے دل میں ہمدردی ساری رعایا کی ہوتی ہے، کسی خاص گروہ کی نہیں، کسی خاص شہر کی نہیں، رب تعالیٰ اس کے لیے پھر بندوبست بھی فرماتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال نے پہلے پیغمبروں کو بھی تو حکمران حکومت دی تھی، سلیمان کو جنوں کی بھی فوج عطا کر دی۔ رب تعالیٰ پھر اس طرح خفیہ مددیں کرتے ہیں، جب آپ کے اندر تعصب نہ ہو، آپ کے اندر عصبیت نہ ہو، پھر رب کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے پتہ چلتا ہے 7ویں صلاحیت، اسلامی ریاست کا حکمران وہ ہو سکتا ہے جو رشوت نہ لیتا ہو، جو رشوت نہ لیتا ہو، جو اپنے دین کو نہ بیچتا ہو، جو چند ٹکوں کے پیچھے اصول پہ کمپرومائز نہ کرتا ہو۔ رب کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام نے جب خط لکھا، خط لے جانے والا کون؟ وہ ہدہد، یہ چھوٹے سے دماغ والا جو اپاچی کی طرح سفر کیا کرتا تھا اور زمین کے نیچے پانی کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ 8000 کلومیٹر کی اڑان بھرنے والا ہدہد، بیت المقدس سے یمن کا فاصلہ 2000 کلومیٹر ہے۔ ایک مرتبہ اڑان بھرتے دیکھا، لوگ عورت کی بات مان رہے ہیں، لوگ عورت کو اپنا حکمران بنائے بیٹھے ہیں، لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ ہدہد جس کا وزن کتنا ہے، اس کا دماغ کا وزن کتنا ہے، شرک برداشت نہیں کیا اور عورت کی حکمرانی کو برداشت نہیں کیا، واپس آیا، لیٹ ہو گیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے حاضری لگائی، پتہ چلا ہدہد غائب ہے، ساتھ ہی یہ کمنٹس جاری کر دیے، ذرا اس کو آ لینے دو، کہاں جائے گا؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، میں سزا دوں گا اور وگرنہ میں اسے ذبح کر دوں گا۔ ہدہد واپس آیا، قصہ بتایا کہ میں کسی مقصد کے لیے گیا تھا۔ یہ شرک کی داستان ہو رہی ہے، وہاں عورت کو حکمران بنائے بیٹھے ہیں۔ مسلمانوں یاد رکھنا، مشرک کو ووٹ نہ دینا، کسی عورت کو ووٹ نہ دینا۔ صحیح بخاری کھولیے، احادیث کھولیے، لَن يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً، جو قوم عورت کو حکمران بناتی ہے کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ ادھر ہدہد نے بھی یہی دیکھا، سلیمان کے پاس آیا، انہوں نے خط لکھا، انہ من سلیمان
وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اللہ کے نام سے یہ خط لکھتا ہوں، سلیمان کی طرف سے ہے۔ جب یہ خط پہنچایا دیکھتا رہا ہدہد کرتے کیا ہے، فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، تھوڑا سا ہٹ کے بیٹھ گیا اور کہا تھا سلیمان نے ذرا دور ہو کے بیٹھ کے دیکھنا یہ کرتے کیا ہے۔ واپس آیا، 8000 کلومیٹر کا سفر اگر اس غم سے، اس درد سے، اس فکر سے ہدہد کر سکتا ہے، مسلمانوں تم نے گھر سے نکلنا ہے، تم نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے۔ وہاں ہدہد شرک سے بچانے کے لیے، عورت کی حکمرانی سے لوگوں کو نکالنے کے لیے 8000 کلومیٹر سفر کرتا ہے۔ تم ایک فرلانگ سفر کر کے مشرک کینڈیڈیٹ کو پسند کرو اور عورت کے کینڈیڈیٹ اور حکمران بننے کو پسند کرو، کیا کل کو جواب دو گے؟ سلیمان نے خط لکھا، اس نے اپنی کیبنٹ کو بلایا، بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھو پہلا کام کیا ہوا جو آج یورپین برادری کرتی ہے، یہی کام مشرک کا ہوتا ہے، نان بلیورز کا ہوتا ہے۔ ہیز چرائے جاتے ہیں، ایتھکس خریدے جاتے ہیں۔ انہوں نے تحفہ بھیجا اور کہنے لگی فَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، میں ایک گفٹ بھیج رہی ہوں، اگر تو کچا آدمی ہوا نعوذ باللہ، سلیمان علیہ السلام چند ٹکوں پہ بک جائے گا، حیض چھوڑ دے گا، ایتھکس کی قربانی دے دے گا۔ تحفہ بھیجا، نبی اللہ کا پیغمبر حکمران ہے، کہا لے جاؤ، میں تحفے نہیں لیا کرتا، میں گفٹ نہیں لیا کرتا۔ وہ اینٹ سونے کی لے جانے والے جس نے دیکھا جب وہاں پہنچے سارے روڑی سونے کے بنے ہیں، ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، چپکے سے سر جھکا کے وہاں اینٹ رکھ دی، وہاں تک لے جا ہی نہیں سکا۔ آگے گیا، ایسے ایسے محلات بنائے ہیں کہ وہ ملکہ جب آئی، آ کے جب چلتی ہے تو سمجھتی ہے پانی ہے، پانی نہیں تھا، منہ توڑنے والا نظام لاتا ہے اسلامی ریاست کا حکمران۔ گفٹ واپس کیا۔ آپ میں سے کوئی شخص کسی کرسی پہ بیٹھا ہے، اپنے اس چھوٹے بھائی کی بات یاد رکھیے گا، کوئی کام کرتا ہے یہ اس کی مہربانی تو ہے، اس کو اجر ملے گا۔ اگر صحیح صحیح کام کرتا ہے، اکاؤنٹنٹ ہے، اس کے ہاتھ میں پیسہ ہے، اس کے سائنوں سے پیسہ ریلیز ہوتا ہے۔ 1 کروڑ روپیہ اگر کسی کے پاس آتا ہے، 2 شرطیں ہیں، پورا لگا دے، دل کی خوشی سے ادا کر دے، قیامت کا دن ہوگا، جیب سے 1 روپیہ نہیں دیا لیکن 50 لاکھ کا یا 1 کروڑ کا ہی صدقہ اس کے نام اعمال میں لکھا ہوگا۔ من شفع لأخیہ شفاعہ، مسلمانوں سنو، جو کسی کی سفارش کرتا ہے، میری بات، اپنے چھوٹے بھائی کی بات پہ ناراض نہ ہوئیے گا، اللہ کی قسم، اگر رب کی دی ہوئی ذمہ داری اسلامی نظام کو صحیح پیش کرنا نہ ہو تو میں کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ آپ بڑے میرے نزدیک محترم ہیں، بڑے باعزت ہیں جو مسجد میں آئے بیٹھے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا جو سفارش کرتا ہے کام ہو جاتا ہے، اس کو گفٹ دیا جائے۔ حدیث کہتی ہے فقد اتى بابا عظیما من ابواب الربا، اگر وہ گفٹ وصول کر لیتا ہے، شرینی وصول کر لیتا ہے، مٹھائی وصول کر لیتا ہے، یہ سود کے بہت بڑے دروازے میں داخل ہو گیا۔ کیا بنے گا؟ آج کام کرنے کے لیے ہی سلیکشن ہوتی ہے، لیکن اس کام پہ سائن کرنے کے لیے کتنے گفٹ کے سلسلے اور کتنے شرینیوں کے سلسلے، کیا بنے گا؟ میرے بھائیوں، اسلامی ریاست کا حکمران وہ ہوتا ہے جو رشوت نہیں لیتا،
عبداللہ بن رواحہ کو یہودیوں کے پاس بھیجا گیا. جب یہودی مسلمانوں کے باغ کو سنبھالتے تھے وہ اندازہ لگاتے تو ان سے جزیہ لیا جاتا, ان سے حصہ لیا جاتا. عبداللہ بن رواحہ جب یہودیوں کے پاس جاتے ہیں تو یہودیوں نے چاہا اس کو رشوت دے کر اپنا کام نکلوا لے اور کہا جو چاہتے ہو لے لو, اندازہ ہمارے مطلب کا لگاؤ, اور ٹینڈر غلط بنانے والوں, غلط اندازے کرنے والوں, تمہیں رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے, تم مسلمان ہو. مسلمان ایسا نہیں کرتا. عبداللہ بن رواحہ کی بات یاد رکھو, انہوں نے سامنے کھڑے ہو کے یہودیوں کے سرداروں کے یہ کہا تھا یا اعداء اللہ, او اللہ کے دشمنوں, اتطعمونی السحت, کیا تم مجھے حرام کھلانا چاہتے ہو؟ واللہ لقد جئتکم من عند احب الناس الی, میں کائنات کی سب سے پیاری ہستی کے پاس آیا ہوں, تم نے مجھے رشوت پیش کی ہے. وَلَأَنْتُمْ أَبْغَضُ إِلَيَّ مِنْ عِدَّتِكُمْ مِنَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ, اس وجہ سے تم مجھے خنزیر بندروں سے بھی برے لگتے ہو. تم نے میرا ایمان خریدنا چاہا ہے. اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کر سکتا. یہودی اسی وقت بول کے کہنے لگے آج ہمیں سمجھ آیا ہے اسلام کیوں پھیلتا جا رہا ہے. بہذا قامت السماوات والارض, اسی لیے ہی آسمان زمین کا نظام عدل جو اللہ نے قائم کیا ہے قائم ہے, وگرنہ عفت میں بھی افراتفری آ جاتی. میرے بھائیوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے ہمیں پتہ چلتا ہے اسلامی حکمران ذمہ دار رشوت نہ لے, ایسے انسان کی سلیکشن ہو. ہارون الرشید جاتے ہیں اپنے گورنروں سے بات کرتے ہیں. ہارون الرشید گورنر کے پاس کھڑے ہوئے. ایک گورنر جس کے بارے میں ایک شخص کہتا ہے اعزل عنا اسماعیل ابن قاسم, یہ اسماعیل بن قاسم کو معزول کر دو. کہا کیا ہوا؟ کہا اس کی بددیانتی کی وجہ سے یہ رشوت لے کے کام کرتا ہے, بارشیں رک گئی ہیں. کہا تحقیق کی اور ایسا ہی کیا. وزیر کہتا ہے ان کو کچھ انعام دینا چاہیے. کہا جن سے بددیانتی دور کر دی جائے, جس معاشرے میں نظام عدل قائم کر دیا جائے, اس سے بڑا انعام کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے پیغمبر کا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے جو رعایا کی ضروریات کو پورا کرتا ہے اس کو اسلامی ریاست کا حکمران بنایا جاتا ہے. من یتفقد یفقد, جو لوگوں کا خیال کرتا ہے لوگ بھی اس پہ پھر مرتے ہیں. فتفقد الطیر فقال ما لی لا ارى الهدهد ام كان من الغائبین. دیکھیے سلیمان پیغمبر ہیں, حکمران ہیں, حتیٰ کہ پرندوں کی بھی حاضری لگا رہے ہیں. وہ ایک ہدہد نہیں آیا, وہ کتنی بڑی بادشاہت ہے. وتفقد الطیر, وہ آج میں پرندوں کی حاضری جب لگا رہے تھے, جب حاضری لگا دی کہتے مالی لا ارى الهدهد ام كان من الغائبین, میں دیکھ نہیں رہا ہدہد کو, کہاں ہے وہ غائب. حاضری لگائی, سسٹم کو مضبوط کیا, نظام کو مضبوط کیا. یاد رکھیے گا, اپنے چھوٹے بھائی کی بات کو یاد رکھیے گا. دنیا نظریات سے قائم ہوتی ہے, دنیا حیث سے مضبوط ہوتی ہے, اسلامک ایتھک سے مضبوط ہوتی ہے. چین نے دیواریں چین بنائی لیکن چینیوں کی تربیت نہ کی, تیسرے سال ہی حملہ ہو گیا, وہ دیوار بھی ٹوٹ گئی. انسان اصل دیوار ہوتے ہیں. نظام بنائیے, نظام عدل قائم کیجئے, نظام کو مضبوط کیجئے, سسٹم کو مضبوط کیجئے. رب تعالی ملک پاکستان کو مضبوط بنائے, اس کی جوڈیشری
اور فوج کی حفاظت اور مضبوطی فرمائے، اور جو بھی اللہ ذوالجلال اس رعایا اور قوم کے لیے اچھا ہے اس کو لائے، جو مسلمانوں پہ رحم کرنے والا ہو اور اسلام کے نظام کو پرموٹ کرنے والا ہو، اللہ کے نظام کو بلند کرنے والا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور صحابہ کی زندگیوں سے پتہ چلتا ہے۔ 8ویں خصوصیت جو رعایا کی نگہداشت کرتا ہے وہ اسلامی ریاست کا حکمران بننے کا حقدار ہے۔ عمر باہر نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک شخص پریشان کھڑا ہے، خیمہ لگا ہے، پوچھا کیا ہوا؟ کہتا ہے بیوی خیمے میں ہے اور میں مسافر ہوں، میں حکمران سے ملنے آیا ہوں، پریشان ہوں، کیا کروں؟ اور میری بیوی امید سے ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ دوڑے گھر کی طرف، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بیٹی سیدہ ام کلثوم، سیدنا عمر کی زوجہ مبارکہ سوئی ہوئی ہیں، آدھی رات کے بعد اٹھایا، یا ام کلثوم الخیر قد ساقہ اللہ الیک، اے خاتون اول اٹھو، ایک نیکی کھینچ کے اللہ تیرے گھر میں لے آئے، آج ہمارے پاس آ بھی جائے تو کہتے ہیں پھر ملنا، گھر میں لے آیا ہے نیکی۔ فابتسمت، مسکرائی، فقامت، کھڑی ہوئی، وتوضأت، وضو کیا، فقالت ابشر، کہتی ہے خوش ہو جائیے، میں حاضر ہوں، کہاں جانا ہے؟ بادشاہ، خلیفہ، خاتون اول چلتے ہیں شہر کے باہر، کوئی خوف و خطر نہیں۔ کہا یہ عورت اس وقت زچگی کی حالت میں ہے، کوئی ایکسپیرینس نہیں، ایز اے گائنی ڈاکٹر خیمے میں خاتون اول دائی بن کے داخل ہوئی۔ سیدنا عمر لکڑیاں اکٹھی کرتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں، اندر سے آواز آئی، ابشروا بالمولود، خوش ہو جائیے، اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یہ کھانا لو، اپنی بیوی کے پاس چلے جاؤ، اپنی بیوی کو لے کے گھر آ کے دونوں سجدے میں گر گئے، اللہ تو نے جس ذمہ داری کو ہمارے کندھے پہ رکھا تھا آج اس کو پورا کرنے کی تو نے توفیق دی۔ اسلامی ریاست کا حکمران تو اس طرح رعایا کا خیال رکھتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلتے ہیں، میری بات کو غور کیجئے گا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ باہر نکلتے ہیں رعایا کا پتہ لینے کے لیے۔ آج یہی صفت اختیار کرنا ہوگی۔ رب تعالی ہمیں ایسی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ وما علی الا البلاغ۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ۔ اما بعد، مسلمان حکمران کی خصوصیات میں سے 8ویں خصوصیت آپ نے سنی، اللہ کے رسول نے مسجد کی صفائی کرنے والی عورت جب وہ فوت ہو گئی، دوسرے دن نظر نہیں آئی، مسجد کی صفائی کرنے والا انسان نظر نہیں آیا، پوچھا کدھر ہے؟ کائنات کا سب سے بڑا پیغمبر اور حکمران ہے، لیکن ایک بندہ جو صفائی کرنے والا ہے مسجد کی جب نظر نہیں آیا تو فلا اذنتمونی، اور تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ محمد مصطفیٰ قبر پہ پہنچے، وہاں جا کے اس کے لیے دعا فرمائی۔ کون ہے؟ صفائی کرنے والا جس کو آج سکور سمجھا جاتا ہے، حقیر سمجھا جاتا ہے۔ رعایا کے خیال کرنا یہ حکمران کی ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری لم یجد رائحۃ الجنہ، پھر عوام کو نصیحت نہیں کرتا، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ نصیحت تو قرآن و حدیث کی ہی ہے، جس کو قرآن پڑھنا نہیں آئے گا وہ بیچارہ کیا نصیحت کرے گا؟ اسلامی ریاست کا حکمران وہ اپنی رعایا کے دین کی سربلندی کا بھی ذمہ دار ہے، ان کی غیرت کو مینٹین رکھنے کا بھی
ذمہ دار ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ رات کی تاریکی میں نکلتے تھے، وہاں دن کو بھی نکلتے، کیا دیکھتے ہیں کہ عورتیں اور مرد اکٹھے وہاں وضو کر رہے ہیں۔ عمر کی اس بات کو ذرا سنو، انہوں نے مردوں کو بھی مارا، عورتوں کو بھی مارا، واپس پلٹ کے آئے اور آ کے کہتے ہیں کہیں مجھ سے ظلم تو نہیں ہو گیا؟ سیدنا علی نے کہا کیسی بات کر رہے ہیں؟ ان کے کھانے پینے کے متعلق جس طرح پوچھ گچھ ہوگی، ان کی زندگی کے متعلق جہاں تجھے پوچھ گچھ ہوگی، ان کے دین کے بارے میں بھی تمہیں پوچھا جائے گا۔ تم نے صحیح کیا ہے۔ کیسے مرد اور عورتیں اکٹھے نہا سکتے ہیں اور اکٹھے اسلامی حکمران کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ رعایا کی غیرت کو مینٹین رکھنے کے لیے ایس او پیز بناتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شریف فرمایا تھا کوئی جانور اگر مر گیا اور اس کے مرنے سے معاشرے میں بدبو پھیلی، دجلہ کے کنارے پہ وہاں کے رہنے والوں نے اگر قیامت کو شکایت کر دی کہ یہ تیری ذمہ داری تھی، تو نے معاشرے میں تھا کہ جو شخص اس ذمہ داری کو اٹھاتا ہے 10 لوگوں کا ذمہ دار بھی ہے، اس کے دونوں ہاتھوں کو گردن کے پیچھے باندھا جائے گا۔ فکہ عملہ فکہ اور رہانہ عملہ، عمل صحیح ہوں گے تو کھلے گا، وگرنہ اس طرح بندھا ہوا ہی رب کے سامنے پیش ہوگا۔ اور میری بات کو سمجھیے گا بھائیو، آج گاڑی کے آگے جھنڈا لگتا ہے، قیامت کو اگر رعایا سے دھوکہ کیا، ان کو اسلام کی تعلیمات کی طرف نہ لے گئے، تو حدیث کہتی ہے قیامت کے دن ایک جھنڈا اس کی پشت پہ گاڑا جائے گا، اشارہ کر کے کہا جائے گا ہذہ غدرۃ فلان، یہ فلاں کا فراڈ ہے جو کہتا کچھ تھا کرتا کچھ تھا۔ نویں صلاحیت، ایک اسلامی ریاست کے حکمران کو مسلمانوں کی رعایا کی دینی تعلیمات کو بھی مینٹین رکھنا، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ آخری نقطہ، مسلمان حکمران اپنا بھی محاسبہ کرتا ہے اور اپنے وزراء کا بھی محاسبہ کرتا ہے، اپنے معاشرے کے بھی محاسبے کا نظام بناتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استعملناه منکم علی عمل، جس کو ہم نے کوئی ذمہ داری سونپی پھر فکتمنا مخیطا، غور کیجئے گا، اگر اس نے فما فوقہ، سوئی اور دھاگا یا اس سے بھی کوئی چیز چھپا لی، قیامت کا دن ہوگا کان غلولا یأتی به یوم القیامہ، قیامت کے دن اسے لے کے آئے گا، اس کا حساب اسے دینا پڑے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے گائے چرائی ہوگی، یہ گائے اپنے کھروں سے اس کو روندے گی، اپنے سینگوں سے ٹکرے مارے گی اور کہے گی تم ہو جو مجھے اس طرح حاصل کیا، اور تم وہ ہو جو مجھ سے زکوٰۃ بھی نہیں دیا کرتے تھے۔ جب کسریٰ کی تلوار اور اس کے زیورات آئے عمر کے پاس اتنے مہنگے، تو عمر کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو لانے والے ہیں واقعی ایماندار ہیں، اگر چھپا بھی لیتے تو مجھے کیا پتا تھا۔ صحابی نے بول کے کہا عمر نہیں، بات یہ ہے، کہنے والے علی تھے رضی اللہ عنہ، عففت فعفت الرعیہ، تم بھی پاک دامن، تیری رعایا بھی پاک دامن، تم بھی پاک باز، تیری رعایا بھی پاک باز۔ اس لیے عمر نے جب لباس تقسیم کیے، قد اللہ نے بڑا دیا تھا، بیٹے سے کہا بیٹا میری تو اس چادر سے قمیض نہیں بنے گی، اگر یہ قمیض پوری کرنے کے لیے اپنی چادر مجھے دے دو۔ کہا ابا جان لے لو۔ کھڑے ہوئے
صحابی سلمان کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں خلیفۃ المسلمین بات پھر کرنا، سنیں گے بھی، اطاعت بھی کریں گے۔ میرے اور سارے لوگوں کے پاس تو ایک چادر ہے، یہ 2 چادریں آپ کو کہاں سے ملی؟ کہا بیٹا جواب دو، باقی بات نہیں میں کر سکتا، میں بات پھر کروں گا۔ کہا میں نے دی ہے اپنی چادر۔ صحابی سلمان کہتے ہیں مسلمانوں کے خلیفہ بولیے۔ کہا ہماری جند جان کی ضرورت ہے، دین کے لیے ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے رسول نے ابن لطبیہ کو زکات لینے کے لیے بھیجا، واپس آئے، آپ نے محاسبہ کیا، کہتا ہے یہ مجھے گفٹ ملا تھا، یہ لوگوں نے زکات دی ہے۔ آپ ممبر پہ آ گئے، آپ نے فرمایا مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ بندہ اپنے گھر بیٹھے نہ ذرا، اب ڈیوٹی پہ ہے، اب اسے گفٹ ملتے ہیں، یہ جائے اپنے باپ اور ماں کی گھر میں، پھر میں دیکھوں گا اس کو گفٹ کون دیتا ہے۔ یہ گفٹ ملتے ہیں ذمہ داروں کو رعایتیں لینے کے لیے۔ اللہ کے رسول نے اس پر بھی حساب کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمر نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا آؤ جس نے گورنر بننا ہے 4 شرطیں پوری کر لے، میں گورنر بناتا ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے وہ چھوٹا گھوڑا نہیں، اسب تازی عربی گھوڑے پہ بیٹھے گا، عام گھوڑے پہ سفر نہیں کر سکتا کیونکہ لیڈر ہے۔ دوسری شرط وہ گھوڑے کو کھڑا کر کے نہیں بیٹھے گا، دوڑا کے چھلانگ لگا کے بیٹھے گا کیونکہ لیڈر ہے۔ اسے رعایا سے پہلے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنی ہے۔ تیسری شرط وہ آٹے کو چھان کے نہیں کھائے گا کیونکہ اس نے لیڈرشپ سنبھالی ہے، قوم کو سکھانا ہے، خود سیکھے۔ چوتھی شرط باریک لباس نہیں پہنے گا۔ آؤ پانچویں شرط کوئی دروازے پہ دربان نہیں رکھے گا۔ کسی نے گورنر بننا ہے تو بن جائے، میں بنانے کو تیار ہوں۔ آپ انصار کو بلایا کرتے اور شرطیں لکھواتے، اللہ یرکب برزونن کہ یہ خچر پہ سوار نہیں ہوگا، ولا یاکل نقیا یہ پراٹھا نہیں کھائے گا، ولا یلبس رقیقا باریک لباس نہیں پہنے گا، ولا یغلق باب دون حاجت المسلمین مسلمانوں کی ضروریات پورا کرنے کے لیے دروازہ بند نہیں کرے گا۔ مسلمانوں آخری خصوصیت اسلامی حکمران کی میں بیان کر رہا ہوں۔ مسلمان حکمران اپنا بھی محاسبہ کرتا ہے اور اپنے وزیر و مشیر و رعایا کا بھی محاسبہ کرتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ ان کی بیوی فاطمہ 7 بادشاہوں کے گھروں میں پلنے والی، 7 بادشاہوں کے کہنے والا کہتا ہے بنت الخلیفہ والخلیفۃ جدها اخت الخلائف، بنت الخلیفہ عبد الملک بن مروان کی بیٹی جو بادشاہ تھا، والخلیفۃ جدها عبد الملک بن مروان، مروان بن حکم دادا بادشاہ تھا، اخت الخلائف سلیمان ولید، اور اسی طرح تیسرے بھائی تینوں کے تینوں بادشاہ تھے، والخلیفۃ زوجها اس کا خامد عمر بن عبدالعزیز بھی بادشاہ تھا۔ بلایا، کہا فاطمہ ایک کام ہے، وہ ہیرا جو تیرے باپ نے تجھے دیا ہے اگر اسلامی حکومت کرنی ہے، میرے ساتھ رہنا ہے، سب سے پہلے اسلامی خزانے میں جمع کروا دو، وگرنہ تیرا میرا آج جدائی کا دن ہے۔ اس نے سوچا، کہا دین بچتا ہے، اللہ کی یاد بچتی ہے، سب سے پہلے ہیرا پیش کیا، وزیروں کو بلایا، کہا سنو، جو جو زمینیں جو مال تم نے پچھلی حکومتوں میں لوٹے ہیں میں تمہاری چمڑی ادھیڑ دوں گا، آج سورج غروب ہونے سے پہلے بیت المال میں جمع کروا دو۔ اور یہ وہ شخص ہے جس کو کھانے کو ملا، واپس آ کے دیکھا کہ کچھ بچا ہے، بلایا بیت المال کے بندے کو، کہا تمہیں اندازہ نہیں
کہ کوئی کتنا کھاتا ہے تم مال کو ضائع کرتے ہو، لوگوں کو زیادہ دے رہے ہو۔ اس کے مقابلے میں جب دیکھا پرندے اڑتے اڑتے گزر گئے، بیٹھ کے رونے لگ گئے۔ پرندے بیٹھنا چاہتے تھے، پہاڑوں پہ اڑ گئے، رونے لگ گئے۔ پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں کیا جواب دوں گا، جب قیامت کو پرندے کہیں گے ہم تو دانے کے نیچے جھکے تھے، نیچے تو دانا ہی کوئی نہیں ہے، آج انسانوں کو روٹی نہیں ملتی۔ کہا انصروا علی رؤوس الجبال، میرے وزیروں میں تم سے پیار و شفقت کروں گا، پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھی دانے بکھیر دو، کوئی پرندہ بھی یہاں سے بھوکا نہیں جانا چاہیے۔ آج مسلمانوں تمہیں عمر بن خطاب اور عمر بن عبدالعزیز کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں ہم سے بہت غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، اس وطن عزیز کی حفاظت فرما، ہماری افواج کی حفاظت فرما۔ اللہ نظام کو مضبوط کرنے والوں کی حفاظت فرما، عدلیہ کو مضبوط بنا۔ اے اللہ دین کے مطابق فیصلے کرنے والے ہمیں عطا فرما۔ مسلمانوں بات آپ کے سر پہ ہے، ووٹ، اس کو لوگ رائے بھی کہتے ہیں، لوگ شہادت بھی کہتے ہیں، لوگ قومی امانت بھی کہتے ہیں۔ ووٹ کے بارے میں 3 رائے معاشرے میں ہیں، ووٹ دینے والے بھی 3 طرح کے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ووٹ پارٹی کو دو جو اچھی پارٹی ہو، کچھ لوگ کہتے ہیں اچھے کینڈیڈیٹ کو دو، پارٹی جیسی بھی ہو، جہاں بھی اچھا انسان جائے گا اچھا ہی کام کرے گا۔ تیسرے کہتے ہیں کوئی مسلمان تو ہے نہیں، نعوذ باللہ، وہ مفتیان غلط فتوے دینے والے، مسلمان تو کوئی ہے نہیں اس لیے ووٹ دینا ہی نہیں چاہیے۔ یہ بالکل غلط رویہ ہے۔ باقی 2 رویوں کے بارے میں صرف ایک گزارش آپ کے سامنے کروں گا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک مشرک کو ووٹ نہ دینا، دوسرا جو ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والا صحابہ کا گستاخ ہے، جو کہتا ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے ہم سیدنا ابو بکر، عمر اور سیدہ عائشہ نعوذ باللہ من ذالک ان کو قبروں سے نکال کے کوڑے لگائیں گے۔ صحابہ کا گستاخ، نبی کی نبوت کا منکر اور عورت، اس تینوں کو ووٹ نہ دینا۔ باقی اس شخص کو ووٹ دیجئے جو کردار کا حامل ہے، جو جہاں بھی جائے گا اسلامی روشنی پھیلائے گا۔ اللہ ذو الجلال ملک پاکستان پہ رحمت فرمائے، بلکہ امت اسلامیہ پہ رحمت فرمائے، اس پیارے وطن عزیز کی حفاظت فرمائے، جس کے بارے میں جب کہا تھا قائد اعظم سے یہاں کا دستور کیا ہوگا، انہوں نے نکال کے قرآن پیش کیا تھا، جس کے بارے میں علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے نظریہ پیش کیا تھا کہ مسلم اور ہندو الگ 2 نظریے ہیں۔ آج اس کی بقا کے لیے دعائیں بھی کرو۔ میں صرف ایک گزارش کروں گا، لوگوں کو تکلیف نہ دو، بازاروں کو بند نہ کرواؤ، غیبتیں نہ کرو، جھوٹے الزام نہ لگاؤ، گاڑیاں نہ توڑو، خیر خواہی نہیں کر سکتے برائی نہ کرو۔ تم مسلمان ہو، تم یورپین نہیں، یہ سبق یورپین کا ہے۔ تم اپنی بات کرنا چاہتے ہو کرو، لیکن کسی پہ الزام نہ لگاؤ۔ کوئی شخص کسی مسلمان کے بارے میں الزام لگاتا ہے، قیامت کو جہنمیوں کی پیپ میں رہے گا جب تک ثابت نہیں کرے گا۔ کتنا بڑا گناہ ہے۔ جھوٹی گواہی نہ دینا کہ یہ اسلامی ریاست کا حکمران بنے، جھوٹی گواہی دینے والے کا گھر اجڑ جاتا ہے۔ قومی امانت بھی ہے، جو قوم کی امانت کا خیال نہیں کرتا، ایسی قوم کا رب بھی پھر خیال نہیں کرتے۔ وَمَا عَلِيَ إِلَّا الْبَلَاغُ۔
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. بجائے صفحے درست کیجیے. اللہ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله سمع الله لمن حمده. الله الله
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.